اما بعد حدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يأكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ نے کس طرح کے چپل استعمال فرمائے، جوتے استعمال فرمائے یا موزے استعمال فرمائے۔ یہاں پر اس روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو ذکر فرما رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے یا ایک چپل پہن کر چلے کوئی بھی شخص۔ بائیں ہاتھ سے کھانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو خیر والے ہوں یا ایسے ہی وہ کام جو زینت والے ہوں، ان کاموں میں نبی پاک علیہ السلام نے داہنی چیز کو اور داہنے ہاتھ کو، داہنے پیر کو، داہنی جانب کو استعمال فرمایا۔ اور جن کاموں میں زینت نہیں ہے، زینت سے علیحدہ ہیں، جیسے بیت الخلاء وغیرہ میں جانا ہے، تو ایسے کاموں کے اندر بائیں پیر کے استعمال کو، ایسی مسجد سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا خیر ہے اور مسجد سے نکلنے میں خیر نہیں ہے لیکن نکلنا تو ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے نکلتے وقت بائیں پیر کے نکالنے کو استعمال کا حکم فرمایا۔ یہاں پر ایک چپل پہن کر نکلنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چپل پہن کر آدمی چلتا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ تو تمیز کے خلاف ہے کہ ایسے بندے کو جو ایک چپل کا مستقل استعمال کرے اور چلے تو اس کو بدتمیزی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ چیز زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ضرورت کے تو لیے ہے ہی، اس کے علاوہ زینت بھی ہے تو زینت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے بھی منع فرمایا۔ اور آگے والی روایت میں فرماتے ہیں اذا حدثنا قتيبة عن مالك حدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين۔ اب یہاں پر چپل پہننے اور اتارنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے وَإِذَا نَزَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص چپل پہنے تو ابتدا کرے دائیں پیر سے، اور جب اتارے تو ابتدا کرے بائیں پیر سے، یعنی اتارنے میں پہلے بائیں پیر کا جوتا، چپل، موزہ یہ نکالا جائے، اور جب پہنے تو دائیں پیر سے اس ابتدا کرے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر علماء نے اور بھی دوسرے ایسے مسائل مستنبط کیے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے آستین ہیں تو دو ہیں، چپل جیسے دو استعمال کی جاتی، آستین بھی دو ہیں، ایسے ہی پیجامہ ہے دو ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اس میں دو دو کا عدد آتا ہے، ایسی تمام چیزوں میں اس چیز کو فوقیت دی جائے گی، ایسا ہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کفنی پہن رہے ہیں تو پہلے دانا ہاتھ ڈالیں گے، بعد میں بایاں ہاتھ ڈالیں گے، ایسے ہی اگر اتار رہے ہیں تو پہلے بایاں اتاریں گے، بعد میں دایاں اتاریں گے۔ موزہ ہے، موزے کے اندر بھی پیجامہ ہے، پیجامے کے اندر بھی چپل ہے، جوتے، اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے فَلْيَتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا، چنانچہ ان دونوں میں یعنی چپل کے پہننے میں ابتدا کرنے میں اول جو ہوگا وہ داہنا ہوگا، اور اتارنے میں جو پہلا ہوگا وہ تنزع بایاں ہوگا۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة اخبرنا اشعث هو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں تک ہو سکتا تھا اس میں داہنے چیز کو اس اختیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ کنگھا کرنے میں مانگ نکلتے تو پہلے دائیں طرف کی، یہاں اور اسی طرح چپل پہنتے تو پہلے دایاں پیر داخل فرماتے، اور وضو فرماتے تو جو اعضاء جفت ہیں ان میں پہلے دائیں سے ابتدا فرماتے، جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، تو
تو ان میں جب دو اعضاء ہیں تو ان میں پہلے دائیں طرف کے اعضاء کو مقدم فرماتے ہیں، پھر بائیں کو دھوتے. یہ تمام چیزوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی. مجبوری کا جو درجہ ہوتا ہے، مجبوری کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب کیا کرنا ہے، اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اور مجبوری کے تحت جو کر سکتا ہے کام وہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ دایاں پہلے مقدم نہیں کر پا رہے ہیں تو بائیں کے آگے کرنے ہی میں. اب جیسے آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر دایاں ہاتھ بڑھاتے ہیں، کوئی چیز آپ لے رہے ہیں مثال کے طور پر یا دے رہے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے. لیکن آپ کے دائیں ہاتھ میں کوئی حرج ہے، مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ دائیں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. دائیں ہاتھ کو اب مثال کے طور پر آپ سے کھانا کھاتے ہوئے کسی نے موبائل طلب کیا، آپ اب دائیں ہاتھ جیب میں تھوڑی ڈالیں گے، جیب بھی خراب ہوگا، موبائل بھی خراب ہوگا، جس کو دیں گے وہ بھی کہے گا کہ عجیب پھوہڑ آدمی ہے، دائیں ہاتھ میں اتنا سب سالن لگا ہوا ہے، چاول لگے ہوئے، اسی سے اٹھا کر موبائل دے دیا. ایسے ہی آپ سے کسی نے کھانے کے درمیان میں کوئی پلیٹ طلب کر لی کہ ذرا وہ فلانے چیز کی پلیٹ اٹھا دینا، پیاز کی پلیٹ اٹھا دینا، وہ فلانے چیز کی، تو اب اس صورت میں آپ کا جو دائیں ہاتھ ہے وہ مشغول ہے کھانے میں، آپ بائیں ہاتھ سے دیں گے. گلاس مانگا، آپ بائیں ہاتھ سے دے سکتے ہیں. تو ضرورت اور مجبوری کا درجہ الگ ہے. ایسے ہی آپ کی ایک چپل ٹوٹ گئی چلتے ہوئے، تو اب مجبوری میں آدمی کیا کرتا ہے کہ اس چپل کو پھر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ایک چپل پہنے رہتا ہے. تو وہ جتنی دیر ضرورت ہے، مثال کے طور پر موچی کے پاس جانے تک، بھلے وہ گاڑی پہ بیٹھا ہو یا پیدل جا رہا ہو، ایک چپل کو بھی اب کیا مطلب، ایک چپل ٹوٹی وہ تو ہاتھ میں لے لے، دوسری بھی ہاتھ میں لے لے، تو ایک پہنے رہ سکتا ہے. یہ ضرورت ہے. تو جہاں جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ورنہ عادتاً اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک چپل پہننے کی عادت بنا لی، ایک جوتا پہننے کی عادت بنا لی، تو ایسا نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی بائیں سے استعمال ہر چیز کی ابتدا، شیطان جو ہے آپ کو بائیں پر ہی آمادہ کرتا ہے. آپ دیکھیے بچوں کو آپ کوئی چیز دیجئے، ان کو آپ ادب سکھلائیے کہ دائیں ہاتھ سے ہی لینے کا، لیکن ان کی ابتدا ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ سے ہی ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی بھی سامان دیے وہ بائیں ہاتھ ہی آگے کریں گے. آپ خود اپنا تجربہ کریں، چپل پہننے چلیں گے تو بایاں پیر ہی آگے کر دیں گے. یہ سب چیزیں توجہ اور دھیان سے حاصل ہوتی ہے. سنت ہے نا، تو سنت کی طرف شیطان اتنے آسانی سے نہیں آنے دیتا ہے. سنت کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، تو تھوڑی توجہ دیجئے کہ چپل پہننا تو ہے ہی ہے، آپ کو ہر حالت میں چپل پہننا ہے، جوتے پہننا ہے، موزے اگر پہنتے ہیں تو موزے پہننا ہے، کفنی پہن رہے ہیں پہننا ہے، شرٹ پہن رہے ہیں پہننا ہے. تو یہ سب کام کرنے ہی کرنے ہیں. تو تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو یہ چیز آسان ہو جائے گی کہ دائیں طرف سے آپ کو پہننا ہے اور بائیں طرف سے آپ کو اترنا شروع کرنا ہے. یہ آپ تھوڑی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. آگے فرماتے حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الله عن ابو عبد الله عن عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وابي بكر وعمر رضي الله عنهما واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ ہفتے تذکرہ ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چپل مبارک میں جو پٹیاں تھیں، جو تسمے تھے وہ دو تھے، اور بتایا تھا کہ انگوٹھے اور بڑی انگلی جو ہیں اس کے درمیان میں ایک پٹی آتی تھی، اور دوسری پٹی آخر سے بازو والی انگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان میں آتی تھی. اس طرح آپ کے نال مبارک کا نقشہ بھی بتایا تھا. تو اس طرح عام رواج تھا اس زمانے کا. حضرت ابو بکر نے بھی ایسا ہی پہنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی پہنا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ایک تسمے والی چپل اختیار فرمائی، یعنی صرف یہ بڑی انگلی اور انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان جو ہے پیر میں جو پہنے جاتے ہیں ہمارے زمانے کی جو سلیپر ہے، اس طریقے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمائی. یہ اس لیے کہ یہ بتا دیں کہ دو تسمے والی، دو پٹیوں والی چپل ہی پہنی جا سکتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ مارکیٹ کے اندر آنے والی چیزوں کے اوپر ہے کہ مارکیٹ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. بہت مرتبہ وداؤٹ انگوٹھے کی بھی چپل آتی ہیں، اوپر صرف ایسا پٹا رہتا ہے، وہ بھی پہنتے ہیں ہم لوگ. ایسے ہی اور بھی طرح کی چپلیں، سلیپریں نئی آتی رہتی ہیں. تو کوئی یہ سوال نہ کرے کہ نبی نے تو دو تسمے والی پہنی ہے تو یہ تو پہنے ہی نہیں جا سکتی ہے، ایسا کوئی فتویٰ نہ لائے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کر کے بتلایا. آگے جو باب باندھا ہے بہت زبردست باب ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھی کا بیان ہے. انگوٹھی
بہت سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پہنتے ہیں۔ جو پہنتے ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کیوں پہنا تو کہ سنت ہے، جو نہیں پہنتے ہیں تو کیوں نہیں پہنتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے، سنت ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کا بیان فرماتے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ ابن سعید وغیر واحد عن عبد اللہ بن وہب عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصه حبشیا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی اور وہ تھی کاہے کی، کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ فرماتے من ورقین، چاندی کی تھی، اور اس میں کوئی نگینہ تھا، اوپر کچھ کندہ تھا نہیں تھا؟ تو یہاں پر اس روایت میں وکان فصو، اس کا نگینہ، اس کا جو عقیق تھا وہ حبشی، حبشہ کا تھا۔ یا حبشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حبشی انداز کا بنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جو حبشہ کی انگوٹھیاں آتی ہوں گی، جیسے ہمارے یہاں چاندی کی انگوٹھی مارکیٹ میں جو ملتی ہے تو کہتے ہیں دیوبند کی انگوٹھی ہے، دیوبندی انگوٹھی ہے، یعنی وہ بھی سنی دیوبندی ہو گئی، نہیں، دیوبند میں عموماً ملتی ہے۔ جیسے سون حلوہ لاتے ہیں نا، وہ گول گول چکتی جیسا ہوتا ہے، کیسا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف کا ہے، تو چونکہ وہاں سے پہلے وہی آتا تھا، اب سب جگہ بنتا ہو گیا ہے۔ بروچنو حلوہ وہ لاتے ہیں، وہ بھی بیچتے ہیں، تو اب وہ عام ہو گیا، کامن ہو گیا۔ تو جو چیز جہاں پہلے بنتی ہے اس کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں حبشہ سے کوئی خاص انگوٹھی کا، نگینے والی انگوٹھی کوئی خاص بنتی ہوگی، اس طرح کا نگینہ ہوگا، اس لیے اس کو حبشی فرما دیا۔ مردوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ثابت ہے نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انگوٹھی کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن ہجری 6 کے اواخر میں ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو عمرے کے لیے تشریف لے گیا۔ ہجرت فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اس وقت عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اشتیاق رکھتا تھا آنے کا، وہ لوگ جمع ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے۔ راستے میں اور بھی لوگ، جیسے راستے کے جو دیہات ہوتے ہیں، راستے کے جو بستیاں ہوتی ہیں، ان بستیوں میں کیا حالات، جہاں جہاں اطلاع ہوتی گئی وہاں وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لوگ شامل ہوتے گئے۔ ادھر کفار و مشرکین کو خبر لگی تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کا ارادہ کر لیا کہ ایسا تھوڑی ہوئے، یہاں ہمارے مخالفت میں انہوں نے جنگ کری، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی اور بہت سب جنگیں ہوئیں، ہم کو نقصان بھی پہنچا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آ جائیں اور ہماری بستی کے اندر آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے روکنے کا ارادہ کیا اور قریب و قرب و جوار میں جو بستیاں تھیں ان میں اس طرح کی خبر پھیلائی کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ اور کعبۃ اللہ سے جو محبت مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی تھی وہ کوئی کم نہیں تھی، تو ان لوگوں نے بھی ان کی باتوں میں آ کر ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی کہ بالکل ہم بھی مخالفت کریں گے اور ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تو کفار و مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے لیے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو چکے ہیں، ادھر سے کفار و مشرکین نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اس زمانے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ایک لشکر دے کر راستہ روکنے کے لیے آگے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ خالد ابن ولید نکلیں، تو چونکہ آپ کا ارادہ جنگ کا بالکل نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دوسرا راستہ بدل کر آگے چلے، یعنی ہائی وے چھوڑ دیا اور دوسرے جو اندر کے راستے ہوتے ہیں وہ راستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا کہ کسی سے بھی کوئی ایسا موقع آنا ہی نہیں چاہیے، اور وحی کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہو ہی رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو مڈبھیڑ نہ ہو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بدلا اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ حرم کے اندر ہی ہے، حرم کا جو علاقہ ہے کافی بڑا ہے، یعنی خالی مسجد حرام کو حرم نہیں کہا جاتا ہے، وہ سمجھے،
بیت اللہ سے لگی ہوئی مسجد حرام ہے، لیکن حرم کے جو حدود ہیں وہ کافی دور تک ہیں، اسی لیے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو عمرے کا احرام تو جو یہاں سے سفید چادریں غسل کر کے بمبے سے یا جہاں سے بھی چلے ہیں وہاں سے تو لپیٹ لی، لیکن تلبیہ کہتے کہاں سے ہیں؟ جہاں سے یلملم شروع ہوتا ہے ہندوستان والوں کے لیے، یا اس سے پہلے تلبیہ کہہ لیتے ہیں، تاکہ حدود حرم میں جب داخل ہوں تو ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی جنایت نہ لگ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں پر کفار مشرکین کے ساتھ میں بات چیت شروع ہوئی، ان کے طرف سے ایلچی آیا، ادھر سے بھی بات چیت کرنے والے جاتے رہے، بہت سب واقعات اس دور میں اس وقت میں پیش آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ہر شرط پر حامی بھرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا، اور انہوں نے جو بھی شرائط رکھے تمام شرائط آپ نے مان لی ہے۔ اس میں یہ بھی شرط رکھی کہ اس سال تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اس سال تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ چنانچہ حلق کروا کر آپ علیہ السلام اور تمام صحابہ ریٹرن ہوئے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال انہی دنوں میں آئیں گے، تلواریں میان میں ہوں گی، 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے ہیں، اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، یہ شرط طے ہوئی۔ اور ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ ہمارے درمیان جو جنگ چل رہی ہے یہ 10 سال کے لیے موقوف رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے پھیلنے کے اسباب بن رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سب واقعات ہیں، پھر بات لمبی ہوگی، تو بات یہاں پر یہ طے ہوئی، ان شرائط کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اب جب واپس تشریف لے آئے تو ابھی تک تو کیسا تھا کہ آپ کا جو فوکس تھا وہ اس بات پر تھا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو دوسری طرف فوکس نہیں ہو پا رہا تھا، دعوتیں جو دینا تھی بادشاہوں کو جو قرب و جوار میں بسے ہوئے تھے، ایسے بادشاہ تک ابھی تک دعوت پہنچی نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو موقع ملا کہ اب 10 سال تک تو نہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہ وہ ہمیں چھیڑیں گے، سب اپنے اپنے کام میں مگن رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اس زمانے کے جو سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، ان لوگوں کو دعوت بھیجی جائے، حبشہ کے بادشاہ کو دعوت بھیجی جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ارادہ فرمایا تو آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب خط لکھیں گے تو خط پہ سکہ لگایا جاتا ہے اخیر میں، اور پیک کرنے کے بعد میں اس کو وہاں پر بھی سیل لگائی جاتی ہے، وہاں پر بھی مہر لگائی جاتی ہے، تو وہ بادشاہ بغیر مہر لگایا ہوا خط قبول کرتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں جو اسٹیمپ لگائی جاتی ہے نا، اس زمانے میں اسٹیمپ انگوٹھی میں ہوا کرتی تھی، اسی انگوٹھی کو استعمال کرتے تھے اور اس سے مہر لگائی جاتی تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے لیے انگوٹھی تیار کی گئی چاندی کی، اور اس میں 3 سطریں تھیں جیسے کہ آگے آئے گا، محمد رسول اللہ، 3 سطریں، ایک میں محمد، چونکہ انگوٹھی بڑی تو ہوتی ہے نا، اتنی بڑی ہوتی ہے نا، تو پھر ایک سطر میں تو اتنا سب نہیں لکھا جا سکتا ہے نا، تو چونکہ انگوٹھی چھوٹی جگہ ہے تو اوپر محمد، نیچے رسول، اس کے نیچے اللہ۔ بعض لوگوں نے یہ شکل بیان کی کہ نہیں، نیچے سے نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر اللہ، لیکن یہ کسی روایت میں ہے نہیں۔ روایت میں جو وہ یہ ہے کہ پہلے محمد، دوسرے نمبر پہ رسول، تیسرے نمبر پہ اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انگوٹھی آپ کی ڈھالی گئی اور اس انگوٹھی کو آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، کیا ہمارے لیے انگوٹھی کا پہننا جائز ہے، درست ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ مردوں کے لیے چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی ضرورت کے تحت پہنی تھی، مہر لگانے کے لیے، ورنہ سن 7 ہجری کے ابتدا میں آپ یہ خطوط لکھ رہے ہیں تو ان سن 7 ہجری تک تو آپ علیہ السلام نے انگوٹھی استعمال فرمائی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضرورت کے تحت پہنی ہے، اس لیے بعض فقہا کا یہ رجحان ہے کہ صرف ضرورت کے تحت عہدے داروں کو، حکمرانوں کو، جیسے قاضی کو مہر لگانا پڑتی ہے، مفتی صاحب کو مہر لگانا پڑتی ہے، اور کوئی حکمران ہو اس کو مہر لگانا پڑتی ہے، تو ان کے لیے اجازت ہوگی، ان کے علاوہ کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے مطلقاً پہننا، صحابہ کو پہنے ہوئے دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، یہ بھی ثابت ہے، تو اس سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ مردوں کے لیے مطلقاً پہننا بھی جائز ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو عہدے دار ہیں، جن کو مہر کی ضرورت پڑتی ہے، قاضی ہے، مفتی ہے
اور اسی طرح گورنر ہے، بادشاہ ہے، ان کے لیے تو پہننا سنت ہوگا، ان کے علاوہ مردوں کے لیے پہننے کی اجازت ہوگی، یعنی پہننا جائز ہوگا، لیکن خلاف اولا یعنی خامخواہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے مطلب، پہنیں گے تو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار پہن سکتے ہیں؟ ایک مثقال کا وزن ہمارے زمانے کا کیا ہے؟ 4 گرام 376 ملی گرام تک کی اجازت ہوگی، اس سے اگر زائد ہوتا ہے تو وہ پھر حرام ہے۔ صرف کتنی؟ 4 گرام 376 ملی گرام، یعنی 4.5 گرام بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، 4.5 گرام بھی نہیں ہے، اس کے اندر ہی ہے، 4.25 گرام تک آپ پہن سکتے ہیں، عام بھاشا میں کہہ لیں تو چلے گا۔ تو اگر ایسی انگوٹھی اس میں بھی پھر 1 نگینے والی ہوگی نا تو جائز ہوگی، اگر 2 نگ والی پہن لیا ہے تو جائز نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اس میں مردوں کے لیے، اب مردوں کے لیے اس کے علاوہ دھات کی پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو مردوں کے لیے اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ چاندی کی 4 گرام 376 ملی گرام کی ہوگی تو یہاں تک تو اجازت ہوگی، اس سے اوپر کی مردوں کے لیے اجازت نہیں، اس کے علاوہ دھات کی مردوں کے لیے اجازت نہیں۔ عورتوں کے لیے اس کے علاوہ دھات میں سونے وغیرہ کی اور چاندی کی اور دیگر دھاتوں کی، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سونے چاندی کی تو جائز ہے، اور 1 سے زائد بھی پہن سکتی ہیں، مرد 1 سے زائد بھی نہیں پہن سکتے، 1 ہی پہن سکتے ہیں، عورتیں 1 سے زائد بھی پہن سکتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ پیتل اور لوہے وغیرہ کی اگر استعمال کرتی ہیں تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ دیگر زیورات اگر وہ پہنتی ہیں، جیسے کہ جو آرٹیفیشل جویلری ابھی آتی ہے، تو وہ سب چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے بلا کراہت، لیکن خاص طور پر انگوٹھی میں، تو انگوٹھی میں پیتل اور لوہے وغیرہ کی اگر وہ پہنتی ہیں تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اب گھر میں فتویٰ جا کے حرام کا مت دے دینا، ہاں، نہیں تو کتنی سب جویلری خراب ہوگی، اس کا پھر بھرپائی بھی کرنا پڑے گی۔ تو یہ اجازت عورتوں کے لیے ہوگی۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے جو مردوں کے لیے نمونہ آپ سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت پہننا یہ بالکل سنت ہے، ضرورت کے بغیر اگر کوئی پہنتا ہے تو چونکہ بعض فقہا تو فرماتے ہیں زینت کی چیز ہے، زینت کی چیز ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں درمیان میں کہ ایک انگوٹھی اور رنگ جیسا پہنتے ہیں مرد لوگ، وہ تانبے وغیرہ کی ہوتی ہے اور اس سے کچھ مسوں کے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں، یعنی جو مسیں ہو جاتے ہیں، بواسیر ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ اگر یقینی ہے، اس سے فائدہ، اس سے اگر یقینی ہے تو جب تک علاج کے تحت پہنی جاتی ہے وہاں تک اجازت ہوگی علاج کے لیے، جب وہ بیماری اچھی ہو گئی تو پھر پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی جو روایت ہے اس میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کے خطوط کن کن بادشاہوں کو گئے، ان بادشاہوں کو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے خطوط لکھے، تو خطوط کا مضمون کیا تھا، اور ان بادشاہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خطوط کے ساتھ کیا کیا، اور خاص طور پر کسریٰ جو بادشاہ تھا ایران کا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے خط مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، پھر اس کے خود کے احوال کیا ہوئے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔